بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ معزز دوستوں اور عزیز بھائیوں، سورہ حج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کے فرض ہونے کا اعلان کرو، اور یہ اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس چل کر آئیں، یعنی اس عمارت کے پاس حج کے لیے چل کر آئیں، اور چاہے وہ پیدل چل کر آئیں یا اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں، اور پھر ان اونٹنیوں پر جو دور دراز راستوں سے آئی ہیں اور سفر کی وجہ سے وہ دبلی پتلی ہو گئی ہوں، اور پھر آنے والوں کے لیے منافع ہے اس میں۔ حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی مقررہ دنوں میں مخصوص عبادتوں کے ساتھ زیارت کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، دوسری حج قران، اور تیسری قسم حج تمتع۔ حج افراد میں اکیلے حج کیا جاتا ہے، یعنی اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، اور حج قران میں حج اور عمرے کو ملا کر ادا کیا جاتا ہے، یعنی دونوں کی اکٹھی نیت کر کے پہلے عمرہ اور پھر بغیر احرام کھولے حج ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر دونوں قسمیں مقامی لوگ اس کی نیت کر کے آتے ہیں۔ اور حج تمتع جو بیرون ملک سے سفر کرنے کے لیے جو آتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں وقفہ دے کر پھر حج ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کی نسبت سے بہت سی باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑے امتحان اور آزمائش سے گزارا گیا، اور ان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ اپنی محبوب فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور وہ تمام امتحانات اور آزمائشوں پر پورے اترے۔ یعنی حج کے متعلق جو تمام باتیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، یعنی آپ تعمیر کعبہ کا ذکر کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں، آپ قربانی کریں تو ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں، صفا مروہ کی سعی کریں تو زوجہ ابراہیم یاد آئے، اور اگر آپ آب زمزم پئیں تو فرزند ابراہیم یاد آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ 2 شخص، ایک انصاری اور ثقفی حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، لیکن اگر میں تم کو بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہیں۔
کہ گھر کے حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا اجر ہے، عرفات پر ٹھہرنے کا، شیطان کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری اونٹنی یعنی سواری جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، میرے معزز دوستوں اور عزیز بھائیوں، میں یہاں آپ کو ایک بات ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہاں اونٹنی کا ذکر آیا ہے سواری کے لیے، سفر حج کے لیے، کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹ اور جدید سہولتیں موجود نہیں تھی اور لوگ اونٹنی پر سفر کرتے تھے حج کے لیے، سفر حج کے لیے۔ اور آج چونکہ جدید سہولتوں کی وجہ سے اور سائنسی ترقی کی وجہ سے بیرون ملک سے آنے والے حجاج کرام وہ بذریعہ جہاز کے سفر کرتے ہیں، یا فرمایا گیا کسی اور سواری، بس ہو یا کار ہو یا کسی گاڑی پر اگر آپ سواری کر کے آئیں تو تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک غلام آزاد کر دیا، اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں، اے بندو، دور دراز علاقوں سے آئے ہو اور میری رحمت کے امیدوار ہو، اے لوگو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں یا سمندر کی جاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اے بندو، جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہوتا ہے معاف ہو جاتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور پھر احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو معزز دوستوں بتاتا چلوں کہ یہاں سر منڈانے میں حلق کرنا یا قصر کرنا ہوتا ہے، لیکن حلق کرنا قصر کرنے سے 3 درجے افضل ہے۔ یعنی حلق کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ٹینڈ کروانا، اور قصر کرنا ایک پور تک بال کم کرنا یا چھوٹے کرنا۔ تو 99% جو حجاج کرام ہیں وہ حلق کرواتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ افضل ہے، پسندیدہ فعل ہے۔ تو احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے اور ایسی حالت میں کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اور پھر فرشتہ حاجی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ آئندہ عصر نو اعمال کرنا، تمہارے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے۔ ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا
کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج ادا کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تمہاری لبیک مقبول نہیں ہوئی حتیٰ کہ تم ناجائز امور کو چھوڑ نہیں دیتے۔ فضائل حج میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس سے رہے اور برابر حج کرتے رہے اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ عمرے اور حج کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب ملتا لا لبیک۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ احرام باندھا تو ان کو جواب ملا، جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا اور پھر وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا گیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو 70 سال سے یہ جواب سنتا آیا ہوں۔ تو نوجوان کہنے لگا چچا جان پھر آپ اتنی مشقت ہمیشہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے بیٹا میرا اور اس کے سوا اور کون ہے جس کے پاس جاؤں، اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑوں؟ میرا کام تو کوشش کرنا ہے، چاہے وہ رد کرے یا قبول کر لے۔ اور بیٹا غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آقا کو کے در کو اتنی سی بات کی وجہ سے چھوڑ دے۔ اور شیخ صاحب اتنے روئے کہ آنسو سینے تک بہنے لگے، اور پھر اس کے بعد لبیک کہی، اور نوجوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تمہاری پکار سن لی اور قبول کر لیا، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے اور بخلاف عظیم اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امید باندھے۔ تو نوجوان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا چچا جان آپ نے یہ جواب سن لیا۔ شیخ صاحب یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا، اس قدر روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حج ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری تمام عبادتوں سے مختلف ہے۔ اس میں دیوانگی کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں تہذیب اور شائستگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو صاحب استطاعت ہیں حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔